وہ ہے چیپٹر نمبر 2. چیپٹر ہے زر کا. زر آپ جانتے ہیں، ہم روپیہ پیسہ جو ہے اسے عام لفظوں میں زر کہا کرتے ہیں، منی. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو زر آج آپ استعمال کر رہے ہیں آج کے دور میں، یہ ایک دم سے نہیں بن گیا. مثال کے طور پر آپ کو اپنا بچپن یاد ہوگا. آپ کے بچپن میں پہلے سکے ہوا کرتے تھے. 1 روپے کا نوٹ تھا، 2 روپے کا نوٹ تھا. آہستہ آہستہ وہ چیزیں ختم ہونا شروع ہو گئی. 5 روپے کا نوٹ تھا، وہ بھی ختم ہو گیا آپ کے سامنے. مطلب یہ تو ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے کہ اس میں بہت تیزی سے جو ہے زر کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. پھر آپ کے سامنے ہی، مطلب آپ لوگ جو ایج ہے، ابھی اتنی زیادہ ایج تو نہیں ہے، مگر آپ کی اس ایج میں بھی اگر آپ نوٹس کریں تو کاغذ کا زر جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے. اور اس سے آگے چلتے چلتے پلاسٹک کا زر، کریڈٹ کارڈ کی صورت میں، ڈیبٹ کارڈ کی صورت میں، وہ بھی آپ لوگوں نے آج کے دور میں دیکھ لیا. اور اب الیکٹرانک منی بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے. جیسے آپ ایزی پیسہ کر دیتے ہیں، آپ جیز کیش یوز کر رہے ہیں، آپ آن لائن ٹرانسفر کر رہے ہیں، آپ اکثر بجلی کے بل اپنے آن لائن پے کر دیتے ہیں، اپنے موبائل فون سے ایون پے کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک زر کی شکل آ گئی. یہ ریسنٹ جو اس وقت چل رہا ہے وہ الیکٹرانک منی چل رہی ہے، کہ آپ کا زر جو ہے وہ کاغذ کی شکل میں آتا ہی نہیں، اور آپ اس کو کما بھی لیتے ہیں اور استعمال بھی کر لیتے ہیں. تو زر کی طرف آنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ زر جب نہیں تھا تو کیا تھا. یہ جو ہمارا اس وقت ٹاپک چل رہا ہے، جو چیپٹر چل رہا ہے، اس پہ ہمیں بیسیکلی زر کی تعریف، زر کے فرائض، زر کی اقسام، زر کے آلات، زر کی طلب، زر کی رصد، زر کی قدر، ان تمام آسپیکٹس کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہے. لیکن اس سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ زر جو ہے وہ اتنا اہم کیوں ہے. ہم اس زر کے متعلق، پیسے کے متعلق اتنا زیادہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اگر زر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے ہمیں 2 چیزوں کو پہلے دیکھنا ہوگا. فرسٹ ہے براہ راست تبادلہ، یعنی جب زر نہیں تھا تو کیا تھا. اور سیکنڈ ہے زر کا ارتقاء، کہ زر جو آج کی شکل میں پہنچا ہے یہ کس کس مرحلے سے ہو کر آج کی شکل تک پہنچا ہے. جب انسان شروع میں بس رہا تھا تو آپ کو اکثر موویز وغیرہ کے ذریعے بھی آپ یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اکثر کارٹونز وغیرہ بھی، اسٹون ایج کارٹون ہیں اور ڈفرینٹ آف کارٹونز اور موویز کے ذریعے، اسٹوریز کے ذریعے سن رہے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پہلے جنگلوں میں، غاروں میں رہا کرتا تھا. وہ کھال، جانوروں کی کھال اور درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپا کرتا تھا. وہ جانور کا شکار کر کے اور سبزیوں کے ذریعے اپنی بھوک، پھلوں کے ذریعے اپنی بھوک کو مٹا لیا کرتا تھا. وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، اور ظاہر ہے اضاف جب تعداد بڑھتی ہے تو اس سے انسانوں کی ضروریات بھی بڑھنا شروع ہو گئی. اور ضروریات زندگی بڑھنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی جو پیداوار تھی اس کو بڑھانے کی طرف سوچنا پڑا. انہیں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی طرف بھی سوچنا پڑا. تو آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے نکل کر قصبوں اور شہروں کی طرف آنے لگے، اور پھر وہ قبیلوں کی صورت میں مل کر رہنے لگے. اور وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے آج کے دور تک، ہزاروں سالوں میں ہم آج کے دور تک پہنچے ہیں کہ جب انسان کا اپنا گھر ہے تو وہ اپنی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے. سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز ہے. لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ استعمال میں آنا شروع ہوئی. جہاں تک زر کی بات ہے تو پرانے دور میں لوگ جانوروں کی کھال کو بطور زر استعمال کیا کرتے تھے. لوگ تیروں کو بطور زر استعمال کیا کرتے تھے. لوگ گندم کو بطور زر استعمال کیا کرتے تھے.
لوگ سپییں، جو سپی ہوتی ہے نا گھونگے کی سپی، اس سپی کو بطور زر استعمال کرتے ہیں. پتھر، کوڑیاں اور مختلف طرح کی دھاتیں، سونے کی اشرفیاں، چاندی کو، ان چیزوں کو بطور زر استعمال کیا کرتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو سمجھ آنا شروع ہوئی کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کچھ میں پائیداری نہیں ہوتی تھی، تو کچھ کی قدر اتنی نہیں ہوتی تھی، کچھ کی فراوانی اتنی نہیں ہوتی تھی، زیادہ مقدار میں موجود نہیں ہوتی تھی، تو یہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ دیر چل نہ پائیں. ان میں مختلف مسائل تھے. یہ مسائل ہم آگے جا کے زر کے ارتقاء میں پڑھیں گے. تو زر جو آج کی شکل میں پہنچا ہے یہ ایک دم سے نہیں پہنچ گیا. اب سوال یہ ہے جب زر نہیں تھا تو کیا تھا؟ تو جب زر نہیں تھا اس وقت جو نظام چلا کرتا تھا اسے ہم کہتے تھے بارٹر سسٹم، براہ راست تبادلہ. بارٹر سسٹم یا براہ راست تبادلہ. جی. تو جس وقت زر نہیں تھا تو لوگوں کی ضروریات تو اس وقت بھی تھی، لوگ چیزوں کی طلب تو اس وقت بھی کرتے تھے، لوگ چیزوں کی مانگ تو اس وقت بھی کرتے تھے. تو جس وقت زر نہیں تھا اس وقت بارٹر سسٹم تھا، براہ راست تبادلہ تھا. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ اب براہ راست تبادلہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی ضرورت تو ہوتی تھی تو اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ چیزوں کے بدلے ہی چیزیں ٹرانسفر کر لیا کرتے تھے. مثلا ایک شخص کو جوتے چاہیے اور وہ خود وہ شخص کپڑے کا کام کرتا ہے، تو وہ جوتے والے کے پاس جائے گا، اس سے جوتے لے لے گا اور اپنا کپڑا دے دے گا. پیسے کا استعمال کہیں بھی نہیں ہوا. تو یہ براہ راست تبادلہ ہے. اسے ہم بولتے ہیں چیزوں کے بدلے چیزوں کا براہ راست لین دین، اشیاء کے بدلے اشیاء کا براہ راست تبادلہ، اور اس میں زر کا استعمال نہیں ہوتا. اوکے ہو گیا جی. اسے ہم کہتے ہیں بارٹر سسٹم. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص اپنی چیز کو دوسرے شخص کے پاس جو شے موجود ہے اس کے ساتھ براہ راست تبادلہ کر لیتا ہے اور زر کا استعمال نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے جی. بارٹر سسٹم. پروفیسر اسٹینلے فرماتے ہیں جی کہ براہ راست تبادلہ سے کے نظام سے مراد ایسی معیشت ہے جس میں کوئی شے قبولیت عامہ کی حیثیت نہ رکھتی ہو اور اشیاء سے اشیاء کا تبادلہ کیا جاتا ہو. تو یعنی جس میں زر نہ ہو اور چیزوں کے بدلے چیزیں لین دین کی جا رہی ہیں، تو وہ طریقہ کہلاتا ہے براہ راست تبادلہ. سادہ الفاظ میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی براہ راست تبادلہ کے تحت اشیاء کا تبادلہ براہ راست اشیاء کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس میں زر کو استعمال نہیں کیا جاتا. مگر براہ راست تبادلے کا نظام جو ہے وہ ظاہر ہے تاریخی دور میں تو بہت عرصہ تک استعمال ہوتا رہا، ہزاروں سال تک رائج بھی رہا، اور کئی جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں تو آج تک بھی یہ نظام کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رنگ میں چل رہا ہے. مثلا ہمارے دیہاتوں کے اندر جو گاؤں ہیں وہاں پہ اکثر یہ نظام چل رہا ہوتا ہے. وہ جو گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو ادائیگی پیسوں میں کرنے کے بجائے گندم ہی دے دی جاتی ہے. اکثر گاؤں میں جو نائی وغیرہ ہوتے ہیں ان کو وہ گندم دے دی جاتی ہے، ان کا معاوضہ جو ہے وہ اشیاء میں کر دیا جاتا ہے. تو مطلب کہیں نہ کہیں اب بھی کسی نہ کسی روپ میں یہ چیزیں موجود ہیں. مگر پہلے جو دور تھا اس میں تو براہ راست تبادلہ باقاعدہ لوگوں کی روزمرہ زندگی کے اندر بہت اہم کردار رکھتا تھا اور لوگ چیزوں کے بدلے چیزوں کا تبادلہ ہی کیا کرتے تھے. اس طرح سے یہ نظام اب ختم ہو چکا ہے. اب کویسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ براہ راست تبادلہ کا نظام کیوں آج کے دور میں کامیاب نہیں ہو پایا؟ اس میں ایسی کیا وجوہات تھی، اس میں ایسے کیا مسائل تھے، اس میں ایسی کیا مشکلات تھی، کیا ڈیفیکلٹیز تھی، کیا پرابلمس تھیں، کیوں براہ راست تبادلے کا نظام جو ہے وہ ختم ہو گیا؟ تو یہ ٹاپک ہمارا بیسیکلی چلنا ہے آج کے لیے کہ براہ راست تبادلہ کے نظام کی مشکلات کیا ہیں.
What are the difficulties of barter system? تو اب ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں کچھ پرابلمس کو کہ جو براہ راست تبادلہ میں موجود تھیں. ان میں تو پہلی مشکل جو اس نظام کی ہے وہ ہے ضروریات کی دو طرفہ عدم مطابقت. ضروریات کی دو طرفہ مطابقت کا فقدان، اسے بیسیکلی ہم عدم مطابقت بھی کہہ سکتے ہیں. لیک آف ڈبل کوئنسیڈنس آف وانٹ. اب یہ ہوتا کیا ہے، پہلے ذرا ٹاپک کو سمجھنے تھوڑا سا. دیکھیں، ضروریات کی مطابقت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ایک شخص کے پاس ہے دوسرے شخص کو وہ چیز چاہیے، اور جو چیز دوسرے شخص کے پاس ہے وہ چیز پہلے شخص کو چاہیے. تو پہلے شخص کی چیز دوسرے شخص کو چاہیے، دوسرے شخص کے پاس موجود چیز پہلے شخص کو چاہیے. تو ہم کہیں گے کہ جی ان دونوں اشخاص میں دو طرفہ مطابقت ہے، یعنی کہ جس شخص کے پاس جو شے ہے سامنے والے شخص کو وہ شے چاہیے. تو پھر تو ہے مطابقت، پھر تو وہ آپس میں لین دین آسانی سے کر سکتے ہیں. پرابلم کب ہوتی ہے؟ پرابلم اس وقت ہوتی ہے جب ضروریات کی مطابقت نہ ہو، مطابقت کا فقدان ہو. فقدان ہوتا ہے کمی ہونا، نہ ہونا، یا مطابقت میں عدم مطابقت ہو. مطابقت نہ ہو بلکہ عدم مطابقت ہو، یعنی مطابقت نہ ہو. اب مطابقت نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ مطابقت کا فقدان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک شخص الف ہے، اس کے پاس گندم ہے اور وہ گندم کے عوض کپڑا حاصل کرنا چاہ رہا ہے. اب یہاں پہ الف ایسا شخص تلاش کرے گا کہ جس کے پاس کپڑا ہو اور وہ کپڑے کے عوض گندم لینے کو بھی تیار ہو. اب جو بے شخص ملا جس کے پاس کپڑا تو ہے مگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی کپڑا میں دینے کو تیار ہوں مگر مجھے گندم نہیں چاہیے، تو ایسے میں کیا ہوا کہ الف اپنی گندم کپڑے کے عوض دینے کو تیار ہے، بے کپڑا دینے کو تو تیار ہے مگر اسے گندم کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اب ان دونوں کے درمیان لین دین نہیں ہو سکے گا، کیونکہ دو طرفہ مطابقت نہیں ہو سکی. مطلب جو چیز ایک شخص کے پاس ہے وہ دوسرے کو چاہیے مگر جو دوسرے کے پاس ہے وہ پہلے کو نہیں چاہیے، تو دو طرفہ عدم مطابقت ہو گئی. یہ بہت بڑی پرابلم تھی اس دور کے اندر، کیونکہ آپ کو وہ شخص ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ جو آپ کی ضرورت بھی پوری کرے اور جو چیز آپ کے پاس ہے وہی شے وہ قبول کرنے پہ تیار بھی ہو. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو شے دوسرے شخص کے پاس ہے وہ آپ کو چاہیے مگر جو شے آپ کے پاس ہے وہ دوسرے شخص کو نہ چاہیے ہو، تو پھر آپ کو وہ شے ڈھونڈنی پڑے گی پہلے جو دوسرا شخص قبول کر لے. ایسے میں بہت مشکل ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ پہلی پرابلم تھی جو کہ بہت مطلب ٹیکنیکل اور بہت اہم پرابلم تھی اس دور کے اندر، کہ دونوں اشخاص کی ضرورتوں کا آپس میں مطابقت ہونا بہت ضروری تھا. اگر دونوں میں سے کسی ایک کی بھی ضرورت دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتی تو اس وقت وہ تجارت نہیں ہو پاتی تھی. کلیئر ہو گیا جی. نیکسٹ پوائنٹ ہے مشترک پیمانہ قدر کا فقدان. اب یہ مشترک پیمانہ قدر کا فقدان کا مطلب کیا ہے؟ لیک آف کامن میجر آف ویلیو. اس میں یہ ہے جی کہ دیکھیں مثال کے طور اگر دو لوگ ہیں، ان دونوں کے پاس اپنی اپنی پیداوار ہے، ایک کے پاس گندم ہے ایک کے پاس چاول ہے، اور گندم اور چاول والا دونوں ایک دوسرے سے جی. تو ہم ایگزامپل کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں. سینٹر میں ہینڈ ریز ہو گیا تھا. تو مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس چاول ہے، دوسرے شخص کے پاس گندم ہے، اور گندم اور چاول
کہ مالک جو ہیں دونوں اپنی اپنی شے کو ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنے کو تیار ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو فرسٹ والی پرابلم تھی وہ نہیں ہے, ضروریات کی عدم مطابقت نہیں ہے, مطابقت تو ہو گئی. یعنی جو گندم جس کے پاس ہے اس کو چاول چاہیے, جس کے پاس چاول ہے اس کے پاس اس کو گندم چاہیے. تو دونوں لوگوں کو ایک دوسرے کے پاس موجود شے کی ضرورت ہے. تو پرابلم نمبر 1 جو ہیڈنگ نمبر 1 میں پرابلم تھی وہ تو یہاں پہ نہیں ہے, دونوں کی مطابقت ہو گئی. اب مطابقت ہونے کے بعد ایک اور بڑی پرابلم سامنے آتی تھی. وہ پرابلم کیا تھی؟ وہ تھی جی مشترک پیمانہ قدر کا فقدان. مشترک پیمانہ قدر کا فقدان یہ اب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جی کہ کس شے کی قدر کتنی ہوگی, کس شے کی مالیت کتنی ہوگی. یہ بہت بڑی پرابلم تھی اس وقت کہ دونوں جو اشیاء ہیں ان کی نسبتی مالیت کو ماپنے کا کوئی پیمانہ ہی نہیں تھا اس وقت. مثال کہ کتنی گندم برابر ہے کتنے چاول کے, کتنے چاول برابر ہیں کتنی گندم کے. کیونکہ ایسے میں ہوگا کیا, جس شخص کے پاس چاول ہے اس کو تو لگے گا کہ یار میرا چاول سب سے شاندار اور چمکدار اور بہترین چاول ہے. تو ایسے چاول کی اگر آپ 10 کلو دیں تو گندم تو اس کے مطابق جو ہے وہ 20 کلو آنی چاہیے. اور گندم والا بھی یہی سوچ رہا ہوگا کہ جیسی شاندار گندم میرے پاس ہے اس گندم کے 10 کلو کے عوض چاول 20 کلو آنے چاہیے. اب دونوں ہی چاہیں گے کہ ان کی چیز کے جو مقابلے میں دوسری شے ہے وہ انہیں زیادہ مقدار میں ملے, ان کی کوالٹی زیادہ بہتر ہے. تو یہ پرابلم ہو جایا کرتی تھی کہ کتنی گندم برابر ہے کتنے چاول کے. یہ تو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں نا آپ کو گندم اور چاول کی. اسی طرح بے شمار اپنی زندگی میں چیزیں خریدنی ہوتی ہے, اپنی ضروریات آپ کی بے شمار ہیں. آپ کے پاس صرف چاول ہے, آپ نے کپڑا خریدنا ہے تو آپ کو کپڑے والے سے بحث کرنی پڑے گی کتنا چاول برابر ہے کتنا کپڑا. آپ نے فرنیچر لینا ہے تو آپ کو فرنیچر والے سے بحث کرنی پڑے گی کتنا چاول برابر ہے کتنا فرنیچر. آپ نے کوئی بھیڑ بکری خریدنی ہے اس کے لیے آپ کو علیحدہ بحث کرنی پڑے گی. آپ کو اپنی ہر ضرورت زندگی کے اندر جو ہے وہ جو شے کی نسبتی مالیت ہے اس کا تعین کرنے کے لیے بحث و مباحثہ اور ڈبیٹ ہی کرنی پڑے گی. تو یہ بڑی پرابلم تھی اس وقت کہ کس چیز کی قدر کتنی ہے. ہر چیز کے عوض دوسری چیز کی پیمائش کرنا بہت مشکل کام تھا اس دور میں. آج کے دور میں یہ مشکل آسان کر دی ہے زر نے. اب ہر چیز کی قیمت لگ گئی ہے, پیسہ لگ گیا, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے باقاعدہ یہ چیز 1000 روپے کی ہے, یہ چیز 2000 کی ہے, یہ چیز 4000 کی ہے. آپ پیسے دیتے ہیں لے لیتے ہیں. اس وقت پیسہ تو تھا نہیں, چیز کے بدلے چیز خریدنی تھی. تو اس وقت پھر یہ پرابلم بھی فیس کرنا پڑتی تھی کہ مشترک جو پیمانہ قدر ہے اس کا بھی فقدان تھا. آئی ہوپ یہ انڈرسٹینڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جو پرابلم بارٹر کے اندر تھی وہ تھی جی اشیاء کی عدم تقسیم پذیری, لیک آف ڈویزیبلٹی آف گڈس. یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں تمام اشیاء جو ہیں وہ قابل تقسیم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کوئی بھیڑ بکری ہے, کوئی گائیں ہے, آپ مویشی پالنے کا کام کرتے ہیں. اب آپ کو اس وقت زر تو تھا نہیں, اب آپ نے بھیڑ بکری کے عوض جوتے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں جی کہ بکری آپ کے پاس ہے اور آپ جوتے لینے چاہ رہے ہیں. اب ایک بکری برابر ہے جوتے, یہ آپ کو لگتا ہے جی یہ پیمانہ قدر ٹھیک نہیں ہے, اس کے اندر تھوڑا سا رد و بدل ہونا چاہیے. تو آپ آدھی بکری تو نہیں دے سکتے جوتوں کے عوض, کیونکہ بکری جو ہے اس کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے, وہ پوری کی پوری بکری ہی جائے گی. تو یہ پرابلم ہوا کرتی تھی. پھر آپ کو مزید ڈیل کرنی پڑے گی کہ یار 2 جوڑے جوتے کے مطلب ایک بکری ہو جائے, یا جو بھی اس وقت بات بنے. تو مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قابل تقسیم نہیں ہوتی ہیں. آپ کرسی ہے آپ کے پاس, تو آپ نے جو بھی ڈیل, آپ فرنیچر بنا رہے ہیں تو آپ نے جو بھی ڈیل کرنی ہے آپ نے پوری کرسی کے مطابق ہی کرنی ہے. کہ جی ایک کرسی برابر ہے 10 کلو گندم, ایک کرسی برابر ہے 10 گز کپڑا, یا جو بھی آپ اس وقت رکھیں. تو آپ اس کرسی کو آدھا ٹکڑوں میں نہیں کر سکتے. اس طرح فرنیچر آپ کے پاس دوسرا ہے, کوئی صوفہ ہے, کوئی میز ہے, آپ اس کو بھی ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کر سکتے. آپ کے پاس کوئی اور جانور ہے تو اس کو بھی تقسیم نہیں کر سکتے. تو یہ بڑی پرابلم تھی اس وقت.
آپ چاول ہو گیا، گندم ہو گئی، جو اس طرح سبزیاں ہو گئی، اس طرح کی چیزوں کو تو آپ چھوٹے سمے تقسیم کر سکتے ہیں نا، کہ 2 2 کلو پیکٹ بنا لیے، 10 10 کلو کی بوری بنا لی، 40 50 کلو کی بوری بنا لی. لیکن جو سالی اشیاء ہیں جو اکٹھی ایک اس میں استعمال ہوتی ہیں، ان چیزوں کو آپ ٹکڑوں میں نہیں بانٹ سکتے. تو یہ بڑی پرابلم ہوتی تھی. تو آپ کو اپنی ضرورت کے حساب سے چھوٹا حصہ جو ہے اس کا ارینج کرنا بہت مشکل تھا. تو آپ کو یا تو مسالہ یا تو پوری وہ چیز دینی پڑے گی، یا پھر آپ کو اپنی ضرورت کو چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اشیاء کی عدم تقسیم پذیری بھی اس وقت ایک بہت بڑی پرابلم تھی. اس کے علاوہ ایک اور جو اس دور میں پرابلم تھی وہ تھی جی ذخیرہ قدر کا فقدان. ذخیرہ قدر کیا ہوتا ہے؟ ذخیرہ قدر کا مطلب ہوتا ہے اپنی شے کی قدر کو ذخیرہ کرنا. ٹھیک ہے جی، شے کی قدر کو ذخیرہ کرنا. قدر کو ذخیرہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے پاس کھیت ہے، اس کھیت میں آپ نے بیجے ٹماٹر، آپ کی فصل بہت شاندار ہوئی. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا، ان ٹماٹروں کو اپنے گودام میں لا کے رکھ لیا. آپ کو یہ جو مال تھا اس کی جو اصل ضرورت تھی وہ 2 سال بعد تھی. اگر آپ 2 سال کے لیے اس گودام کو تالا لگا دیتے ہیں تو 2 سال بعد جب آپ کھولیں گے تو وہاں ٹماٹر کیا کیچپ بھی نہیں ملے گی. مطلب کیا ہوا، وہ ٹماٹر گل سڑ جائیں گے. جو ان ٹماٹروں کی قدر 2 سال پہلے تھی، 2 سال بعد ان کی قدر صفر ہو چکی. مطلب کیا ہوا کہ آپ اس کی قدر کو ذخیرہ نہیں کر پائے، اس کی قدر ختم ہو گئی. تو اس دور میں ایک بڑی جو مشکل تھی وہ تھی چیز کی قدر کو ذخیرہ کرنا. کیونکہ آپ کے پاس مسالہ ہے، دودھ ہے، آپ کے پاس مچھلی ہے، آپ کے پاس سبزیاں ہیں، آپ کے پاس پھل ہیں. تو یہ سب چیزیں جو سی ہیں وہ گل سڑ جانے والی ہوتی ہیں. ان کی قدر کو آپ لمبے عرصے تک ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے. تو اگر آپ ایک کسان یا ایک شخص ہیں جو کہ اس چیز کو کچھ عرصے بعد استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، مثال ہے ایک شخص کی بیٹی کی شادی ہے، اب بیٹی کی شادی 2 سال بعد ہے، تو وہ چاہ رہا ہے کہ جی جو میرا مال آج ہے، جو میری سبزیاں، پھل، جو میرا مچھلی، جو میرا دودھ، جو میری جانور آج ہیں، ان کو میں 2 سال بعد استعمال کر لوں. ٹھیک ہے، تو اب وہ 2 سال بعد اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، تو اس چیز کی قدر کو 2 سال تک ذخیرہ نہیں کر پائے گا. یہ بڑی پرابلم تھی، کیونکہ وہ چیز تو گل سڑ جانے والی ہے، خراب ہو جانے والی ہے، مر جانے والی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت پرابلم تھی اس دور کے اندر. ہاں مثال ہے آج کا دور ہے، آج آپ کے پاس وہی 4 ٹرک ٹماٹر کے ہیں اور آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے 2 سال بعد، تو آپ کیا کریں گے؟ منڈی میں جائیں گے، ان ٹماٹروں کو فروخت کریں گے، ان کو کنورٹ کر لیں گے پیسوں کی شکل میں، ان پیسوں کو بینک میں رکھوائیں گے. 2 سال کے لیے پیسہ آپ کا ذخیرہ ہو گیا. 2 سال بعد پیسہ بینک سے نکلوائیں گے، اپنی بیٹی کی شادی کر لیں گے. تو آپ نے ٹماٹروں کی قدر کو ذخیرہ کر لیا، اس کو زر کی شکل میں کنورٹ کر کے. کلیئر ہو گیا جی. تو یہ جو ہے نا ذخیرہ قدر کا فقدان، اس وقت یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے بارٹر سسٹم جو ہے وہ زیادہ دیر نہ چل پایا. اس کے علاوہ ایک بڑی اہم جو مشکل اس دور میں آیا کرتی تھی وہ تھی دولت کی نقل مکانی کا فقدان. نقل مکانی کیا ہوتی ہے؟ لیک آف ٹرانسفر آف ویلتھ. نقل مکانی ہوتی ہے جی ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک دولت کو منتقل کرنا، لے کر جانا. اب جیسا کہ ہم یہ بارٹر یا براہ راست تبادلے کے دور کی بات کر رہے ہیں، تو اس دور کے اندر لوگوں کی دولت کیا ہوا کرتی تھی؟ اس دور میں لوگوں کی دولت تھی مال مویشی، غلہ، پھل، سبزیاں، بکریاں، اونٹ، بھینس. تو یہ دولت ہوا کرتی تھی اس دور میں. تو اب اس دولت کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لے کے جانا وہ بہت مشکل کام تھا. مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس مویشی ہیں، اب وہ کراچی سے اسلام آباد لے کے آنا چاہ رہا ہے،
تو راستے میں لاتے لاتے اس کو جو ہے نا کئی مویشی ساتھ چھوڑ جائیں گے, مر جائیں گے. اور اگر مثال ہے اس کے پاس غلہ ہے, اس میں گندم ہے, وہ اس کو لے کے آنا چاہ رہا ہے, تو اس کو بہت زیادہ کاسٹ پڑ جائے گی اس دور کے حساب سے. اس کو نقل مکانی کرنے کے لیے اخراجات بہت زیادہ ہو جائیں گے, چیز کا نقصان کا خدشہ بہت زیادہ ہوگا, چیز کے گل سڑ جانے کا خدشہ بہت زیادہ ہوگا. تو دولت کی نقل مکانی بھی اس وقت مشکل تھی. آج کا دور ہے, آپ کراچی بیٹھے ہیں, آپ نے لاہور میں آنا ہے, آپ نے کراچی کے اندر اپنا گھر کو سیل کیا, اس پیسے کو آن لائن ٹرانسفر کیا اور لاہور میں آ کے وہ گھر خرید لیا, تو آپ مطلب ود ان ڈیز اپنے گھر کو کراچی سے لاہور شفٹ کر سکتے ہیں. اپنی دولت کو کراچی میں جو ہے لیکویڈیٹ کر کے تو لاہور میں آ کے آپ وہ چیزیں بنا سکتے ہیں ایزیلی. تو آج کے دور میں دولت کی منتقلی اتنی مشکل نہیں رہی ہے. اس وقت جب زر نہیں تھا تب جو ہے دولت کی نقل مکانی میں بہت سے جو مسائل وہ آتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ وجوہات چل رہی ہیں بیسیکلی, جن وجوہات کی بنا پر جو براہ راست تبادلے کا نظام ہے وہ نہیں چل سکا, وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ مشکلات ہیں. اس کے علاوہ ایک اور مشکل جو تھی وہ تھی ڈیفیکلٹی ان ڈیفرڈ پیمنٹس, مستقبل کی ادائیگیوں میں دقت. ابھی ڈیفرڈ پیمنٹس کیا ہوتی ہیں؟ ڈیفرڈ پیمنٹ سے مراد ہے جی جب آپ کسی سے ادھار لیتے ہیں تو آپ نے کل کو وہ ادھار چکانا بھی ہے, اتارنا بھی ہے. تو آج کے دور میں تو ہم نے دیکھیں ایک دوست سے 1000 روپیہ لیا, 2 روز کا وعدہ ہے, 2 روز بعد اس کو 1000 روپیہ واپس کر دیا, تو آپ نے ادھار لیا اور ادھار اتار دیا, آپ نے مستقبل کی ادائیگی بنا کسی دقت کے کر لی. لیکن اس وقت براہ راست تبادلے میں چونکہ زر نہیں تھا, بارٹر نظام میں زر نہیں تھا, تو اس وقت ادھار جو لین دین ہوا کرتی تھی وہ بھی اشیاء کی شکل میں ہوا کرتی تھی. مثال ہے کوئی قحط سالی چل رہی ہے تو آپ ایک دوست کے پاس جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں یار قحط سالی چل رہی ہے تو مجھے گندم کی ضرورت ہے. اس نے آپ کو 1 بوری گندم ادھار دے دی, آپ نے 1 بوری گندم لی, اپنی وقتی ضرورت پوری کی. بعد میں جب فراوانی آ گئی, گندم کی کٹائی آ گئی, اس کے بعد گندم آپ کے پاس پہنچ گئی, تو آپ نے جا کے وہی 1 بوری اپنے دوست کو واپس کر دی. تو اب یہ پرابلم آ گئی. اب آپ کا دوست ہو سکتا ہے آپ کو رنجش رکھ لے کہ بھائی میں نے تمہیں قحط سالی میں 1 بوری دی, تم مجھے فراوانی میں 1 بوری دے رہے ہو. قحط سالی کی 1 بوری اور فراوانی کی 1 بوری کی قدر آپس میں برابر نہیں ہے. جیسے آج کے دور میں قحط سالی ہو تو گندم مہنگی ہو جائے گی, فراوانی ہوگی تو سستی ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ پیش آ گیا نا پھر مستقبل کی ادائیگی میں. اسی طرح ادھار لین دین میں اگر مویشی آپ لے گئے ہیں کسی دوست سے کہ بھائی مجھے ضرورت ہے, مجھے ایسا کرو 4 بھینسیں جو ہے نا وہ ادھار دے دو, آپ 4 بھینسیں لے گئے, اپنی ضرورت آپ نے پوری کر لی. جب آپ 5-6 مہینے کے بعد جب آپ کے پاس آ گیا تو آپ نے 4 بھینسیں جا کے واپس کر دی, تو بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ دوست کہہ دے کہ یار میرا جو مویشی تم لے کے گئے تھے وہ تو صحت مند تھا, یہ تم مجھے بیمار دے گئے ہو, یہ مجھے تم کمزور دے گئے ہو. میرے کی عمر جو ہے وہ 3 سال تھی, اس کا وزن جو ہے 5 من تھا, تم مجھے 2.5 سال کا بچہ دے کے جا رہے ہو, اس کا وزن بھی 3 من ہے. تو اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ بھی پھر پیش آتے تھے, کیونکہ اس دور کے اندر جو ہے وہ ادھار لین دین بھی جو ہے وہ اشیاء کی شکل میں تھا. تو اشیاء کی شکل میں جب ادھار لین دین ہو رہا تھا تو آپ نے کیا چیز لی اور کیا چیز واپس کی یہ بڑا معنی رکھتی ہے. آج کے دور میں زر نے آ کے اس مشکل کو بھی کسی حد تک حل کر دیا ہوا ہے. کلیئر ہے جی. ڈیفرڈ پیمنٹس ہوتا ہے مستقبل میں جو آپ نے ادا کرنی ہے, مطلب آپ نے آج لیا تو کل کو جو دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ایک اور پرابلم ہے جی ہماری جو براہ راست تبادلے میں تھی, آج کے ابھی کے سیشن کی یہ لاسٹ پرابلم ہے, حکومتی وصولیوں کے حصول میں دقت. اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرانے دور کے اندر براہ راست تبادلہ کے دور میں آپ کے پاس زر تو تھا نہیں, تو جو حکومت کو لوگ ٹیکس ادا کیا کرتے تھے, جو حکومت کو لوگ محصول ادا کیا کرتے تھے, وہ بھی اشیاء کی صورت میں کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر جس شخص کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں وہ حکومت کو سرکاری مال میں بھیڑ بکریاں ادا کرتا تھا اپنے مال میں سے. جو گندم بیج رہے وہ گندم ادا کیا کرتا تھا, جس کے پاس پھل فروٹ ہے وہ پھل فروٹ سبزیاں یہی چیزیں ادا کیا کرتا تھا. تو
حکومت کو جو محصول ادا ہوتا تھا وہ اشیاء کی شکل میں ادا ہوتا تھا، اور حکومت جو ہے پھر ان کے بڑے بڑے گودام تھے، مال خانے تھے، اس میں وہ گودام اس مویشیوں کو، ان اشیاء کو ترتیب سے پھر محفوظ رکھا کرتی تھی، سیف کیا کرتی تھی. لیکن پھر بھی اس سارے معاملے کے اندر بہت سی چیزیں گل سڑ جایا کرتی تھی، خراب ہو جایا کرتی تھی، مویشی کا نقصان ہو جایا کرتا تھا. تو اس وقت حکومت کے لیے اس سارے مال کو، اس سارے محصول کو سنبھالنا بہت ایک بڑا ٹاسک ہو جایا کرتا تھا. اسی طرح سے جب حکومت نے اپنے ملازمین کو دائیاں کرنی ہوتی تھی، وہ بھی پھر گندم کی صورت میں یا مال مویشی کی صورت میں ہی حکومت اپنی دائیاں کرتی تھی. تو یہ سارا سسٹم جو ہے بہت کمپلیکیٹڈ تھا.